ہم سجائیں تو بدعت، تم سجاؤ تو سنت۔ ہم اگر گھوڑا نکالیں تو کہتے ہو کہ یہ غلط کرتے ہیں، تم اپنے قربانی کے جانور لے کر بازاروں میں پھرتے ہو تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ ہم اگر اپنے گھوڑے سے پیار کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، تم اپنے قربانی کے جانوروں سے پیار کرو تو یہ صحیح ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ آج پوسٹ مجھے فیس بک پر ملی، جہاں سے میں نے سیو کی اور ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا۔ حضرات گرامی، میں بتاتا ہوں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تم سجاتے کس لیے ہو اور ہم سجاتے کس لیے ہیں؟ ہم سجاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تم سجاتے ہو یزید کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ ہم اس کو سجاتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تم اس کو سجاتے ہو کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت اور صحابہ سے دشمنی کا ذریعہ ہے۔ ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ ہم اس کو قربان کریں گے تو کل کو یہ پل صراط سے گزرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تم اس لیے سجاتے ہو کہ ہم اس کو سجائیں گے تو صحابہ کی دشمنی جو ہے وہ بڑھے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم سجا کر سنت طریقے سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں اور تم سجا کر اس کا جوٹا کھاتے ہو۔ ہم جس کو سجاتے ہیں وہ حلال ہے، تم جس کو سجاتے ہو وہ حرام ہے، اور ہم جس کو سجاتے ہیں وہ میرے کریم نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ قربانی سے پیار کرو۔ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں۔ گھوڑے کو پیار کرنے کا حکم اس طریقے کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی دشمنی میں کس نے دیا ہے آپ کو؟ یہ صرف اور صرف بغض صحابہ کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بغیر بندہ اہل بیت کا محب کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اہل بیت کی عظمت اگر کسی نے بتائی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بتائی ہے۔ اہل بیت سے پیار کر کے اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ صحابہ نے پیار کر کے بتایا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اور صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نبی پر بھی قربان کی، نبی کے گھر والوں پر بھی قربان کی، نبی کی اہل بیت پر بھی قربان کی، اور لوگوں کو بتا دیا اگر محبت مصطفیٰ رکھتے ہو تو جب کبھی آنچ آ جائے تو پھر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے آل مصطفیٰ کیا ہے، اصحاب مصطفیٰ کیا ہے، آل محمد کیا ہے اور صحاب محمد کیا ہے۔ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں اور تم کو بھی یہ کہتے ہیں اس گھوڑے سے پیار کرتے ہو جس گھوڑے کو سجانا سنوارنا یا اس کے نیچے سے گزرنا کسی کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جب اس گھوڑے سے پیار کرتے ہو جس پر آقا حسین بیٹھے ہیں تو پھر اس ابو بکر سے پیار کیوں نہیں کرتے جس پر حسین کا نانا بیٹھا ہے؟ تم اس گھوڑے سے پیار کرتے ہو جس پر پتہ نہیں حسین بیٹھے یا نہیں بیٹھے، کہتے ہو یہ اس کی نسل سے ہے، یہ بھی پتہ نہیں کس کی نسل سے ہے یا کس کی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو ہم جس ابو بکر سے پیار کرتے ہیں وہ میرے کریم نبی کے سسر بھی ہیں، میرے کریم نبی کے یار بھی ہیں، اور یار غار بھی ہیں، یار میزار بھی ہیں۔ کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، قیامت میں بھی ساتھ اٹھیں گے اور کل کو جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اور وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے جس کی شان میں رب کا قرآن بولتا ہے، وہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی ہے جن کی عظمت میں رب کا قرآن بولتا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں کہ جن کے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کی، اور اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے
دکھائے گا کہ جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے اس کو رب اجر کتنا دیتا ہے، جو صحابہ سے دشمنی رکھنے والا ہے اس کو رب عذاب کتنا دیتا ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے، محبت صحابہ رکھنے والے سے خوشبو نہیں جاتی، محبت صحابہ رکھنے والے سے خوشبو نہیں جاتی، اور بغض صحابہ رکھنے والے سے بدبو نہیں جاتی۔